बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। जमात साल दोम में आज हम ऐसे राइटिंग में ऐसे नंबर 2 करेंगे, मेहनत की बरकत। अज़ीज़ तालिबात, इससे पहले कि हम मेहनत की बरकत पे बात करें, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो है मैं मज़मून के बारे में बताऊंगी कि मज़मून को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देखिए, नंबर कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसका अगर आप में ज़हन नशीन कर लें और उन बातों का ख्याल रखें तो आप एक मियारी और बेहतरीन जो है मज़मून तैयार करने में जो है कामयाब हो जाएंगे। नंबर 1 पे देखें कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, यानी सबसे ज़्यादा नंबर जो है इसके 20 नंबर हैं और देखिए सबसे ज़्यादा नंबरों वाला पूछे जाने वाला सवाल है, इसलिए हम इसको किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के मुताबिक जो है हमें इसके 40 मिनट मिलते हैं और 40 मिनट में से में जो आखिरी वक्त हम पेपर करते हुए अटेम्प्ट करते हुए हमारे पास बहुत कम टाइम रह जाता है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, तकरीबन जो है हमें किसी और सवाल से 10 मिनट निकालने हैं और वो आसानी के साथ हम ख़त में से 10 मिनट निकाल सकते हैं। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से देखें कि ये 8 से जो हमें 20 नंबर का सवाल जो मज़मून नगारी करनी होती है, इसमें हमें 8 से 10 सफ़ात दरकार होते हैं। बेटा ये अजीज़ तलबात, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 8 से कम सफ़ात का आपने नहीं लिखना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। और 10 सफ़ात से ज़्यादा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, 8 से 10 सफ़ात ही हमें चाहिए, क्योंकि मुम्तहिन ये देखता है कि आपने कितना लिखा है, कितना ज़्यादा लिखा है और कितना बेहतर लिखा है। उसमें गपशप तो नहीं सिर्फ लगाएगी इन सफ़ात में। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मिकदार और मेयार। देखिए अजीज़ तलबात, मिकदार 10 नंबर और मेयार 10 नंबर। आपका मजमून 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, इब्तिदाइया, नफ्स मजमून और इख्तितामिया। इब्तिदाइया में मौजू के मुताबिक उसका तारुफ करवाया जाए, नफ्स मजमून में भी इख्तितामिया भी बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आपका इब्तिदाइया और इख्तितामिया बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है इब्तिदाइया, नफ्स मजमून, इख्तितामिया में, तीनों हिस्सों में, कि इसमें शेरी और नसरी हवालों से आपने इसको लिखना है। शेरी हवालों से हमें अशार का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे और नसरी हवालों से में इसमें आप किस तरह से करेंगे, कुरान, हदीस और कौल का हवाला देंगे। हर सफ़े पे एक शेर होना चाहिए, कौल या हदीस में से होना चाहिए। फिर क्योंकि देखिए बेटा, हम मजमून को हम पॉइंट्स के साथ नहीं लिख सकते, हम हेडिंग नहीं दे सकते, इसके पॉइंट का खाका नहीं हम बना सकते। उसके लिए हमने क्या करना है, इसको छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना होता है। उसके लिए आप करने के लिए ये करें कि आप अहम नकात जो हैं, आप अहम जो उसके अल्फाज आ रहे होते हैं, अहम बात आ रही होती है, उसको आप मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में नहीं आप उसको हाईलाइट करें, इससे वो पॉइंट बन जाएगा, दरमियान में कर सकते हैं। पॉइंट्स आपने नहीं बनाने, किस में लिखना है अजीज तालिबात, पैराग्राफ में। और कितने हिस्से होंगे, इब्तिदाइया, नफ्स मौज़ू, इख्तितामिया, और उसके मिकदार और मियार का खसूसन आपने ख्याल रखना है। अच्छा मजमून लिखने के लिए ज़बान और बयां का होना बहुत ज़रूरी है। ज़बान का मतलब आपकी अदबी ज़बान होनी चाहिए, रोज़मर्रा वाली ज़बान नहीं होनी चाहिए। बयान का मतलब आपका मवाद है। मवाद में क्या चीज़ शामिल है बेटा, मौज़ियत होनी चाहिए, यानी उसको मौजू के मुताबिक होना चाहिए। और मौजू के मुताबिक में उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, जामियत होनी चाहिए, मतवाज़न होना चाहिए। और अल्फाज, और एक बात का और बेटा अजीज़ तालिबात ख्याल रखिएगा कि बाज़ जो है तालिब इल्म क्या करता है, एक स्टूडेंट्स जो है वो बार बार एक ही जुमले को बार बार लिखता चला जा रहा होता है, तो ऐसा करने से आपके नंबर कट सकते हैं। जो है एक इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इस बात को पसंद नहीं किया जाता। ये बेटा थोड़ा सा एक मजमून के बारे में था कि आप मजमून को कैसे अच्छा और बेहतर जो है बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत के साथ हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आज हमारा मौजू भी है कि मेहनत की अजमत, ठीक है, नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ। इसका अगर हम देखें तो हमारा जो है एक छोटा सा इब्तिदाई खाका हमने बनाया हुआ है। खाका आपने पेपर में नहीं बनाना, ये सिर्फ आपको हम प्रैक्टिस के तौर पे करना चाह रहे हैं कि जब एक मजमून को आप तैयार करें, एक स्केच जो है खाका बना लें, तो आपको वो आसानी देगा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में। पॉइंट्स अपने माइंड में रखें और फिर आप उसको इस तरह तरतीब के साथ लिखते चले जाएंगे। इसमें देखें बेटा, खाके में देखें मानी और मफ़हूम है, क़ब्ल इस्लाम मेहनत का मुकाम है, मेहनत इस्लामी तनाजुर में,
تاریخ کی دلالت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، محنت کامیابی کی کلید، شیوہ پیغمبری، ہمارے اسلاف کی پاکیزہ زندگیاں، تعمیر اخلاقی اور روحانی پاکیزگی بذریعہ کس کے؟ محنت کے۔ عظیم انسان جو ہے انسان کا شیوا، عظیم انسان کا شیوا کا مطلب عظیم انسان کیسے بنتا ہے؟ محنت انسانی ترقی کا سربرستہ راز، محنت کش عزت و وقار کی رفتوں پر، کسان اور طالب علم کی مثال، فرد و قوم کی ترقی و محنت و مشقت کا نتیجہ، حرف آخر۔ جی بیٹا مزید آگے دیکھیے، اب ہم اس سے تفصیلی خاکے میں ہم دیکھیں گے کہ معنی و مفہوم۔ محنت اور عظمت دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ محنت کا مطلب ہے تکلیف، مشقت، مزدوری، جبکہ عظمت کا معنی کیا ہے؟ شان و شوکت، باقدر و منزلت۔ قبل از اسلام محنت کا مقام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یعنی اسلام سے پہلے محنت کو کس طرح سے دیکھا جاتا تھا؟ اسلام سے پہلے کیا کیا جاتا تھا بیٹا؟ کہ جو سردار، حاکم، بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عار سمجھتے تھے، غریبوں پر حکم چلاتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس چیز کو کس نے بدل دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اس کبھی عادت کا مطلب برا، معیوب، بدصورت یا شرمناک عادت کو کیا کر دیا؟ انہوں نے ختم کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ محنت اسلامی تناظر میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے؟ تمہاری قسمت میں وہی ہے جس کے لیے تم کوشش، یعنی انسان، قرآن میں کیا ہے؟ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ کیا فرمایا ہے انہوں نے؟ کہ بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ اسلام کے آئینے سے واضح ہوتا ہے کہ محنت سے انسان سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ تو عزیز طالبات، اس سے کیا بات واضح ہو رہی ہے؟ کہ محنت ہی میں برکت ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، ان کے ہاتھوں میں جو تھے نشان پڑے ہوئے تھے، تو سیاہی کے نشان تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ نشان آپ کے ہاتھوں پہ کیسے آئے؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں پتھر کو کاٹنے کا کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ سیاہ گٹے پڑ گئے ہیں۔ تو کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کے ہاتھوں کو کیا کر دیا؟ بوسہ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے تھے۔ تاریخ کی دلالت میں دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی مثالیں وہ دے رہے ہیں، اسکندر اعظم، سقراط، بقراط، افلاطون، حضرت لقمان، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انسان کالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح خیبر، بہت سارے لوگ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اور جب تک یہ کہ جتنے بھی لوگ دیکھیں اس میں پورے، اس میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کا حوالہ دیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ محنت کو اپنا شعار بنایا اور اس محنت کی وجہ سے ہی وہ اس مقام تک جو کہ انہوں نے حاصل کیا اس تک پہنچ سکے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ اپنے تمام کام خود سر انجام دیتے تھے، یعنی کہ سارے کام کیا کرتے تھے؟ خود کیا کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو تو اس میں بھی آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ کام کیا۔ غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تو اس نے ہاتھوں سے کام کیا۔ محنت جو ہے کامیابی کی کلید ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا کہ محنت میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ارسطو کے مطابق جفا کشی کے سمندر کی تہ کامیابی کے موتیوں سے بھری پڑی ہے۔ اب دیکھیں عزیز طالبات کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں جو ہے تاریخ اسلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، پسند کرتے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بادشاہ وقت تھے، ہر پیغمبر جب اپنے اپنے وقت میں آیا تو ان کے پاس ایسا مال و دولت جو ہے ہر وقت جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت جو ہے وہ جو مال و دولت ان کے پاس آتا ہے وہ صدقہ خیرات کر دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور خود جو وہ روزی کما کے اپنا رزق حاصل کرتے اور پھر وہ اپنا اس کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت یعقوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ کاشتکاری کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے۔ ہمارے اسلاف کی پاکیزہ زندگیاں، ہمارے اسلاف کی پاکیزہ زندگیوں میں بھی اپنے کام خود انجام دینے کے نمایاں مثالیں موجود ہیں۔ اس میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ سخت روب دبدبہ کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے فرائض خود انجام دیتے تھے۔
اور کسی کی مداخلت اس میں پسند نہیں کرتے تھے. تعمیر اخلاقی اور روحانی پاکیزگی بذریعہ محنت. ڈاکٹر مولوی عبدالحق فرماتے ہیں اس کے کہ محنت، کام اور محنت کرنے سے انسان بنتا ہے، اسی سے اس کی سیرت بنتی ہے اور اسی سے اس کے دماغی اور اخلاقی قوت کی جلا ہوتی ہے. محنت عظیم انسان کا شیوا ہے. محنت ہمیشہ عظیم انسانوں کا شیوا ہی رہی ہے. اب دیکھیں اس میں ظہیر الدین بابر کا یہ جو ایک طویل جد و جہد کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے اس نے جو ہے ہو کر سلطنت قربانی کے قابل ہوا. اس کے لیے اس نے جو ہے جلاوطنی کا بھی صدمہ اٹھایا، بہت زیادہ تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن اپنی کوشش کو جاری رکھا، محنت کو جاری رکھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو کیا آخرکار وہ سلطنت کی بازیابی میں کامیاب ہو گیا. محمد بن قاسم سے لے کر قائد اعظم تک ہر مسلمان رہنما میں محنت کو اپنا شعار بنایا. محمود غزنوی نے اسلامی ریاست کے قیام کے لیے عظیم جد و جہد کا باب کھولا. محنت انسانی ترقی کا سربستہ راز. جب جذبے جواں ہوں تو منزلیں خود آگے بڑھ کر سلام کرتی ہیں. بہت اچھی کوٹیشن ہے بیٹا، اگر آپ اس کو غور کریں کہ دیکھیں جب جذبے جواں ہوں تو منزلیں خود آگے بڑھ کر سلام کرتی ہیں. یا اس بات کا بھی کیجئے کہ محنت کیا جاتا ہے. دیکھیں بیٹا محنت کب انسان کرتا ہے؟ بچپن میں تو نہیں کر رہا، بچپن میں تو وہ اور جوان. اقبال کے ہاں اگر ہم دیکھیں ہمیں بہت زیادہ اقبال جو ہیں وہ نوجوانوں کو جو ہے مشورہ کرتے ہوئے اشعار میں ان کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ جوان خون ہے، طاقت ہے، دماغ ہے. بڑھاپے میں کیا ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں رہتی لیکن ہمارے پاس تجربہ آ جاتا ہے. لیکن جوانی میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور اس طاقت میں اگر ہم محنت کر لیتے ہیں اور اپنی منزل مقصود کا ایک جو ہے ایک ٹارگٹ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر ہم مسلسل محنت کرتے رہیں. اگر ہمیں دیکھیں بعض وقت اس میں ہارنا بھی پڑتا ہے، ہار اور جیت ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اگر ہار کے بعد انسان تھک کر بیٹھ جائے گا تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا، مسلسل اور انتھک محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. واصف علی واصف جو ہے کیا کہتے ہیں، سفر پر مسلسل اٹھتے ہوئے قدم ہمیں ہماری منزل سے لمحہ بہ لمحہ قریب تک کرتے چلے جاتے ہیں. اور محنت ہی ایک ایسا قدم ہے جو ہمیں ہماری ترقی کی منزل کی جانب ہوا کے گھوڑے کی طرح لے جاتا ہے اور ہماری ترقی کے خوابوں کو کامیابی کی خوبصورت تعمیر بخشتا ہے. یہ جو ہے ڈبل کارنگی کا تھا. اور واصف علی واصف کا جو کوٹیشن تھی وہ تھی، جب جذبے جواں ہوں تو منزلیں خود آگے بڑھ کر سلام کرتی ہیں. محنت کا عزت و وقار کی رفتوں پر جو ہے دیانتدارانہ محنت ہی سے عزت حاصل ہوتی ہے. آگے بیٹا دیکھیں آپ کی محنت عزم میں ایک لکھا ہوئی ہیڈنگ آ رہی ہے، وہ اس لیے آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے آپ کے یہ دیکھیں اس صفحے پہ متعلقہ اس کے اشعار دیے گئے ہیں کہ آپ کو میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں ان اشعار کا استعمال جو ہے، آپ ان اشعار کا استعمال پورے مضمون میں کر سکتے ہیں. اور یہ مضمون محنت کی عظمتیں، محنت کی برکات جو ہے اور جو ہے آپ کو مختلف حوالوں سے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے عزیز طلبات، آج کا جو لیکچر ہے اس کو بہت دھیان سے دیکھیے گا. محنت کے عزم میں مضمون تیار کیجیے گا، اور جو اس سے پہلے میں نے تھوڑی انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، ہدایات دی ہوئی ہیں کہ مضمون کو آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہوئے جب آپ انشاءاللہ لکھیں گے تو انشاءاللہ ایک آپ 20 نمبر کا 8 سے 10 صفحات کا معیاری اور زبان و بیان کے مطابق بہت اچھا مضمون لکھنے کے قابل ہو جائیں گے.